بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے میں ایک اردو کہانی لڑکی، پروفیسر اور شیطان، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نارائن پوری اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نہیں جاؤں گا، میں دیکھتا ہوں تم مجھے کیسے لے جاتے ہو۔ میں یونین کا سیکٹری ہوں، زیادہ تھانے داری دکھاؤ گے تو فساد ہو جائے گا یہاں، ہندو مسلم فساد۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ساتھیوں کو آوازیں دینے لگا۔ یکا یک کالج کے برآمدوں سے 7-8 لڑکے ہاکیاں، موٹر سائیکل کے چین اور ڈنڈے وغیرہ لہراتے ہوئے نکل آئے۔ مجھے اس خطرے کا پہلے سے علم تھا۔ میرے 5 ساتھی سادہ لباس میں کالج کے گیٹ پر کھڑے تھے اور ان کا دھیان میری طرف ہی تھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں پاس بلایا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی نارائن بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے لپک کر گردن سے پیچھے سے اس کا کالر دبوچ لیا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک لڑکے نے موٹر سائیکل کا چین کوڑے کی طرح لہرایا اور میرے سر پر حملہ آور ہوا۔ اگر یہ چین مجھے لگ جاتا تو زندگی بھر کے لیے شکل پہچاننی مشکل ہو جاتی۔ میں نے جھک کر یہ وار بچایا۔ چین نارائن کے سر پر پڑا اور وہ بلبلا اٹھا۔ میں نے ٹانگ سے چین والے کے سینے پر ضرب لگائی اور ایک دوسرے لڑکے کے منہ پر زوردار مکہ مارا۔ وہ ہٹا کٹا لڑکا اپنی ہاکی سمیت دور جا گرا۔ وہ سب چھٹے ہوئے غنڈے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ مجھے گھیر لیتے عملے کے افراد پہنچ گئے اور ان میں سے 2 نے اپنی سفید قمیضوں کے نیچے سے ریوالور نکال لیے۔ ریوالور دیکھ کر لڑکوں کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا اور وہ کالج کے برآمدوں میں روپوش ہو گئے۔ میں جانتا تھا ابھی کسی چھت پر سے اینٹیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ میں نے نارائن کو 2 حوالداروں کے سپرد کیا اور وہ اسے اٹھا کر باہر کھڑی جیپ میں لے آئے۔ تھانے میں نارائن سے سوال جواب ہوئے۔ وہ بہت اکڑ اکڑ کر بول رہا تھا۔ اس نے پروفیسر رحمانی اور روبینہ پر بہت سے الزامات لگائے۔ اس نے کہا کہ شادی تو انہوں نے صرف لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے کی ہے، ورنہ روبینہ بہت پہلے اپنا سب کچھ پروفیسر کے قدموں میں ڈھیر کر چکی ہے۔ اس نے پروفیسر کے کردار پر بھی نکتہ چینی کی اور کہا کہ وہ نوجوان لڑکیوں میں گھرا رہنا پسند کرتا ہے اور یہاں تصویریں بنانا اس کا مشغلہ ہے اور وہ فن کے نام پر فحاشی پھیلا رہا ہے۔ نارائن نے خود پر کوئی الزام قبول نہیں کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ 4 ماہ سے اس نے پروفیسر یا اس کے چہیتے شاگرد اختر کی شکل تک نہیں دیکھی۔ اس نے اختر پر بھی کئی الزامات لگائے۔ ہم نے تھانے میں نارائن پر کسی طرح سے سختی نہیں کی، پھر بھی کالج سے خبریں آئیں کہ غنڈوں کا گروہ اگلے روز ہلے گلے کا پروگرام بنا رہا ہے اور اس پروگرام میں ہندو مہا سبھا اور جن سنگھ کے لڑکے شامل ہیں۔ یہ دونوں تنظیمیں فساد کرانے میں اپنی مثال آپ تھیں۔ ان لوگوں نے باقاعدہ تربیت یافتہ غنڈے پال رکھے تھے۔ میں نے خطرے کی بو سونگھ کر پروفیسر رحمانی سے فون پر رابطہ قائم کیا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ رحمانی صاحب نے کہا، انسپیکٹر تم بے فکر رہو، میں باج بھائی سے بات کرتا ہوں، وہ سب ٹھیک کر لیں گے۔ اور واقعی اگلے روز کالج کھلنے سے پہلے سب ٹھیک ہو گیا۔ باج بھائی نے 2-3 طالب علم لیڈروں کو اپنی رہائش گاہ پر بلا لیا اور گھر ہی میں انہیں سمجھا بجھا کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا۔ اسی روز میں نے نارائن پوری کو بھی ضمانت پر رہا کر دیا۔ رہا ہو کر وہ کچھ اور بھی اکڑ گیا اور پروفیسر رحمانی اور اس کی بیوی کی شان میں قصیدے پڑھتا ہوا تھانے سے چلا گیا۔ میں نے بے دلی سے تفتیش جاری رکھی۔ نارائن پوری کو بعد میں بھی چند بار تھانے بلایا، لیکن اس کے خلاف کوئی اہم ثبوت نہیں مل سکا۔ وہ یونین کا عہدیدار تھا، جب تک اس کے بارے میں ٹھوس شہادت نہ ملتی اس پر ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں تھا۔ اسی طرح 1.5-2 ماہ اور گزر گئے۔ میری نگاہوں میں کبھی کبھی وہ منظر گھوم جاتا جب ایک بے بس نوجوان میرے سامنے پانی کی قبر میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور میں اس کی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ کتنی خاموشی سے جان دی تھی اس نے اور کتنے صبر سے۔ اگر ان خوفناک لمحوں میں وہ عام ڈوبنے والوں کی طرح مجھ سے چمٹ جاتا تو ہم دونوں کی موت یقینی ہو جاتی۔ میں آج بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں
اس نے مجھے اپنے شکنجے میں کیوں نہ لیا؟ شاید وہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکا تھا۔ اگر اس نے مجھے دیکھا تھا اور پھر بھی مجھے پکڑنے سے باز رہا تھا تو یہ اس کی ناقابل فراموش ہوش مندی تھی۔ آفرین ہے ایسے شخص پر جو مرتے ہوئے بھی اپنے حواس پر قابو پائے رکھے۔ کبھی کبھی میرے تصور میں اس ماں کا دکھی چہرہ نمودار ہوتا جو بیٹے کی صورت میں اپنی زندگی بھر کی پونجی لٹا بیٹھی تھی اور اب خالی دامن خالی ہاتھ انصاف کی منتظر تھی۔ مجھے زندگی بھر ایسی بے نوا ماؤں سے بہت خوف آیا ہے۔ میں ہمیشہ ان کی آہوں سے ڈرا ہوں اور ان کی بد دعا سے بچنے کے لیے اپنی ہمت کے مطابق کوشش کی ہے۔ اس دفعہ میں بھی مجرم تک پہنچنا چاہتا تھا، مگر مجرم میرے ارد گرد موجود ہونے کے باوجود کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں عام پولیس والوں کی طرح ہوتا تو 2-4 بندوں کو اندر کر کے مطمئن ہو جاتا، لیکن میں اصل مجرموں پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا۔ کسی بے گناہ کو پکڑ کر ایک اور ماں کی آہیں نہیں لینا چاہتا تھا۔ جھوٹی کامیابی سے سچی ناکامی مجھے زیادہ عزیز تھی۔ وہ جون کی ایک گرم دوپہر تھی، گرم اور سنسان۔ ایسی دوپہروں میں خالی برآمدوں میں مکھیاں بھن بھناتی ہیں اور دن میں بھی رات جیسے سناٹے کا راج ہوتا ہے۔ نہ مجرم، نہ ملزم، نہ مسائل، نہ سائل کی ذات۔ تھانہ بھاں بھاں کر رہا تھا۔ گرمی بھی اس دن معمول سے زیادہ ہی تھی۔ بلال شاہ میرے سامنے لکڑی کے ایک تخت پر چت لیٹا تھا۔ میں نے اسے بہت دفعہ تھانے میں سونے سے منع کیا تھا، مگر وہ باز آنے والی شے نہیں تھی۔ منع کرتے کرتے سو جاتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھا تھا، پھر ٹیک لگا کر نیند دراز ہو گیا۔ میں نے ایک فائل کی ورق گردانی کے بعد پلٹ کر دیکھا تو وہ خراٹے لے رہا تھا۔ میز سے چھڑی اٹھا کر میں نے اسے ٹہوکا دیا تو وہ جلدی سے اکڑوں بیٹھ گیا اور لال لال آنکھوں کے ساتھ ہنس کر کہنے لگا، میں سو تو نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا، نہیں، سو تو میں رہا تھا، تم تو جاگ رہے تھے۔ وہ بولا، ہاں، جاگنے سے یاد آیا، صبح جاگتے ہی میں نے بڑی مزیدار خبر سنی تھی، آپ کو سنانا یاد ہی نہیں رہی۔ وہ ہمارا دودھ والا ہے نا، وہ اس پروفیسر کے گھر بھی دودھ دینے جاتا ہے جس نے ہندو لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کی تھی۔ پروفیسر رحمانی؟ میں نے پوچھا۔ بلال شاہ نے ہاں میں جواب دیا۔ میں نے بے قراری سے کہا، کیسی خبر؟ وہ بولا، پروفیسر نے طلاق دے دی ہے بیوی کو۔ دے دی ہے یا دینے ہی والا ہے؟ میں اس انکشاف پر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، یار بلال شاہ، بڑا گھامڑ ہے تو، اتنی اہم خبر اتنی دیر سے سنا رہا ہے، کیا واقعہ ہے یہ؟ مجھے تفصیل سے بتا۔ جواب میں بلال شاہ نے بتایا کہ دودھ والے کے بقول میاں بیوی میں کافی دنوں سے جھگڑا چل رہا ہے۔ کبھی پروفیسر گھر سے غائب رہتا ہے، کبھی اس کی بیوی۔ پھر 2-3 ہفتے گھر کو تالا لگا رہا۔ چند روز ہوئے پروفیسر تو گھر آ گیا، مگر اس کی بیوی نہیں آئی۔ ایک پڑوسی نے بتایا کہ پروفیسر نے اسے طلاق دے دی ہے۔ بلال شاہ کی باتیں سن کر میں سناٹے میں رہ گیا۔ میری نگاہوں میں اس خوبصورت گھر کا منظر گھومنے لگا جہاں چند ماہ پہلے سہاگ کے پھول کھلے ہوئے تھے اور ہر طرف محبت کا راج تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ سب کچھ اتنی جلدی ختم ہو جائے گا؟ میں نے اسی وقت اپنے سب انسپیکٹر کو بلایا اور اسے ہدایت دی کہ وہ اس معاملے کا پتہ چلائے، ہو سکے تو پروفیسر سے بھی ملے اور معلوم کرے کہ اس کی بیوی اب کہاں ہے۔ سب انسپیکٹر اسی وقت چلا گیا۔ میں نے اختر قتل کیس کی فائل منگوائی اور ورق گردانی کرنے لگا۔ سب انسپیکٹر کی واپسی شام کے وقت ہوئی۔ اس نے بتایا کہ بلال شاہ کی اطلاع میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے۔ پروفیسر اور اس کی بیوی میں طلاق تو نہیں ہوئی، مگر ان دونوں میں سنگین جھگڑا چل رہا ہے۔ چند روز پہلے پروفیسر نے اپنی جوان سال بیوی کو مارا پیٹا بھی ہے۔ وہ امید سے تھی، تشدد کے نتیجے میں اس کا حمل گر گیا اور وہ کئی دن ہسپتال میں رہی۔ اب وہ باج بھائی کے گھر میں ہے کیونکہ اس کے گھر والے 3 ماہ پہلے انگلینڈ جا چکے ہیں اور وہیں رہائش اختیار کر لی ہے۔ سب انسپیکٹر نے بتایا کہ اس نے پروفیسر سے ملنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت چڑچڑا ہو رہا ہے۔ اس نے بیماری کا بہانہ کر کے ملنے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ گھر ہی میں تھا۔ یہ حالات سننے کے بعد میں نے فوری طور پر باج بھائی سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کے کھانے کے بعد میں اس کے گھر جا پہنچا۔ باج بھائی ایک مالدار شخص تھا۔ کاروبار کے علاوہ اس کی بہت سی زمین بھی تھی، مگر وہ سادہ زندگی گزارتا تھا۔ اس کا مکان بھی درمیانے درجے کا تھا۔ یہاں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ میری دستک پر اس کے نوکر نے دروازہ کھولا اور مجھے بیٹھک میں جا بٹھایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد باج بھائی بھی آ گیا۔ اس کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔
صحت عمر کے لحاظ سے اچھی تھی۔ وہ بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتا تھا۔ وہ اندر آیا تو اس کی پیشانی پر دکھ کی لکیریں تھیں۔ رسمی کلمات کے بعد کہنے لگا، انسپکٹر صاحب، جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا۔ ہم سب کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ میں نے پوچھا، لیکن اس میں قصور کس کا ہے؟ وہ بولا، انسپکٹر صاحب، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، رسی کو توڑنے کے لیے دو طرف سے کھینچنا پڑتا ہے۔ سہاگ کا یہ بندھن جو ٹوٹ رہا ہے تو اسے بھی دو طرف سے کھینچا گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ رحمانی کا دوش اس میں زیادہ ہے۔ تم روبینہ سے خود ہی بات کر لو، وہ یہیں پر ہے۔ پھر اس نے روبینہ کو آوازیں دینی شروع کر دیں۔ چند لمحوں بعد روبینہ ایک کامدار سوتی چادر میں لپٹی ہوئی اندر آ گئی۔ اس نے ہاتھ پیشانی پر لے جا کر سلام کیا اور ایک طرف صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ اس کا کھلتا ہوا رنگ سرسوں کے پھول کی طرح زرد ہو رہا اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ نچلے ہونٹ پر چند دن پرانی چوٹ کا نشان بھی تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے محبت کی خاطر دنیا سے ٹکر لی تھی، بدنامی سہی تھی اور مذہب و خاندان کی قربانی دی تھی۔ شادی کے چند ہی ماہ بعد اس کی یہ حالت میرے لیے افسوس کا باعث تھی۔ میں نے نرم لہجے میں روبینہ سے اس مایوس کن صورتحال کے بارے میں پوچھا۔ وہ ہچکچا رہی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اب پروفیسر سے اس کا نباہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے انہیں سمجھنے میں بہت غلطی کی ہے۔ وہ اندر سے بہت دکھی لگتی تھی، مگر ہونٹوں پر شرم و حیا کا تالا لگا ہوا تھا۔ اسے ہچکچاتے دیکھ کر باج بھائی نے اسے باہر بھیج دیا اور اپنے الفاظ میں روبینہ کی بپتا مجھے سنائی۔ یہ باتیں سن کر میں بھی حیران رہ گیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس سے پہلے نارائن پوری نے پروفیسر کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ کافی حد تک درست تھا۔ باج بھائی کی باتوں سے معلوم ہوا کہ پروفیسر آج کل اپنی ایک اور شاگرد سے چکر چلا رہا ہے۔ اس لڑکی کا نام مینا تھا اور وہ اینگلو انڈین تھی، کشمیر سے پڑھنے کے لیے یہاں آئی ہوئی تھی۔ روبینہ کو مینا اور پروفیسر کے چکر کا علم سب سے پہلے اس وقت ہوا جب اس نے ان دونوں کو شام کے وقت ایک بازار میں شاپنگ کرتے دیکھا۔ اس نے پروفیسر سے اس بارے میں پوچھا تو وہ خوبصورتی سے ٹال گیا اور بتایا کہ وہ پینٹنگ کا کچھ سامان خریدنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ روبینہ نے یوں تو پروفیسر کی دلیل مان لی، مگر اس کے دماغ سے شبہ نہیں نکلا۔ وہ جانتی تھی کہ پروفیسر تمام شاگردوں میں سے مینا پر زیادہ توجہ دے رہا ہے اور گھر میں کلاس ختم ہونے کے بعد وہ اکیلے بھی مصروف رہتے ہیں۔ مینا ویسے بھی ہیومن ڈرائنگ سیکھ رہی تھی اور مصوری کے اس شعبے میں مرد عورت کے قریب آنے کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں۔ روبینہ نے محسوس کیا کہ مینا اور پروفیسر اسی دور سے گزر رہے ہیں جس سے کچھ عرصہ پہلے وہ اور پروفیسر گزرے تھے۔ ایک روز اس نے پروفیسر اور مینا کو ایک نہایت عریاں تصویر پینٹ کرتے دیکھا تھا۔ اس تصویر کے لیے مینا ماڈل بنی ہوئی تھی۔ روبینہ یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکی اور اس نے اشاروں کنائیوں میں پروفیسر کو اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ پروفیسر پر روبینہ کی روک ٹوک کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ اپنے راستے پر آگے بڑھتا رہا۔ پروفیسر نے اب شراب پینی بھی شروع کر دی تھی۔ ایک دوپہر جب پروفیسر کالج میں تھا، مینا ان کے گھر آئی اور اس کی سنائی ہوئی خبر بجلی بن کر روبینہ پر گری۔ مینا نے بتایا کہ کل رات پروفیسر نے اس کی عزت برباد کر دی ہے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور خودکشی پر آمادہ نظر آتی تھی۔ اس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ پروفیسر نے اسے نشے کے انجیکشنوں کا عادی بھی بنا دیا تھا۔ کل رات بھی وہ نشے میں تھی۔ پروفیسر اس کی مدہوشی سے فائدہ اٹھا کر اسے ایک ہوٹل میں لے گیا اور ساری رات اس کی آبرو سے کھیلتا رہا۔ صبح جب وہ روئی چیخی تو اس نے دلاسا دیا کہ وہ اس سے شادی کر لے گا، مگر ایسے شیطان کے ساتھ شادی کرنے سے وہ موت کو گلے لگانا بہتر سمجھتی ہے۔ وہ بہت آزردہ نظر آتی تھی۔ روبینہ کو اندازہ ہوا کہ اگر وہ بے سہارا رہی تو ہو سکتا ہے سچ مچ خودکشی کر لے۔ اس نے خاموشی کے ساتھ اسے کشمیر واپس بھیجنے کا انتظام کر دیا اور اگلے روز وہ امرتسر چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ باج بھائی نے کہا، انسپکٹر، میں سمجھتا ہوں کہ اس لڑکی کو واپس بھیج کر اور اس معاملے کو خراب ہونے سے بچا کر روبینہ نے پروفیسر پر آخری احسان کیا ہے۔ اگر روبینہ چاہتی تو اس روز شہر کی دیواروں پر پروفیسر کی بدنامی کے اشتہارات لگ جاتے اور وہ اپنے گھر کے بجائے جیل میں ہوتا۔ ایک پتنی اپنے پتی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا کر سکتی ہے؟ مگر اب اس کے دل کے شیشے میں بال آ چکا ہے۔ وہ پروفیسر کے گھر رہنا نہیں چاہتی۔
چند روز پہلے ہونے والی مار پیٹ کے بعد تو وہ پروفیسر کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں رہی۔ وہ بڑی حساس لڑکی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پروفیسر نے اس بچے کو قتل کیا ہے جو اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا۔ وہ ایک قاتل کے گھر میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ میاں بیوی کے اس جھگڑے کا اختر کے قتل سے بظاہر کوئی تعلق نہیں بنتا تھا۔ دونوں علیحدہ علیحدہ معاملات تھے۔ اس واقعے سے بس یہ فائدہ ہوا کہ اس کیس میں میری دلچسپی پھر بیدار ہو گئی۔ اگلے روز میں نے پروفیسر رحمانی سے ملاقات کی۔ اس کے خیالات جاننا بھی ضروری تھا۔ ہماری یہ ملاقات پروفیسر کے گھر میں ہوئی۔ وہ بھی پہلے سے بہت دبلا نظر آ رہا تھا، داڑھی بڑی ہوئی، بال الجھے ہوئے اور چہرے پر بے رونقی۔ اس کے سیاہی مائل ہونٹ جو چند ماہ پہلے بہت سرخ تھے، گواہی دے رہے تھے کہ وہ سگریٹ اور شراب نوشی کثرت سے کر رہا ہے۔ وہ بالکل فنکار ٹائپ آدمی نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سب سے نمایاں چیز اس کی آنکھیں تھیں، جن میں ہر وقت کوئی بھید سا چھپا لگتا تھا۔ اس نے میرے سوالوں کے جواب چڑچڑے پن سے دیے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ ان کا گھریلو معاملہ ہے اور قابل دست اندازی پولیس نہیں۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، معلوم نہیں اس لڑکی نے کیوں ہماری خوشیوں کو برباد کر دیا۔ میں اسے صرف اپنی شاگرد سمجھتا تھا اور اب بھی سمجھتا ہوں۔ یہ بات غلط ہے کہ میں نے اسے مارفیا کے ٹیکوں کا عادی بنایا ہے۔ وہ پہلے سے اس عادت کا شکار تھی۔ میں تو انسانیت کی بنیاد پر اس کی دل جوئی کرتا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ وہ یہ نشہ چھوڑ دے۔ وہ خوبصورت ہونے کے علاوہ ذہین بھی تھی اور اس میں بڑی صلاحیتیں تھیں۔ میں چاہتا تھا وہ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں بربادی کی طرف نہ دھکیلے۔ مجھے معلوم تھا کہ روبینہ مجھ پر شک کر رہی ہے، مگر میں سمجھتا تھا کہ میری نیت ٹھیک ہے تو جلد ہی اس کا شک بھی دور ہو جائے گا۔ یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ حالات ایسا رخ اختیار کر لیں گے۔ میں نے بہت سوچا ہے لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس لڑکی نے مجھ پر یہ الزام کیوں لگایا ہے۔ یہ سراسر جھوٹا اور بے بنیاد الزام ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے یہ سب کچھ کسی سازش کے تحت کیا ہے۔ میں نے پروفیسر سے پوچھا، آپ نے اس لڑکی سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ وہ بولا، ہاں، میں چند روز پہلے خود کشمیر گیا تھا۔ چمکور میں اس کے دیے ہوئے پتے پر ڈھونڈتا رہا، کچھ خبر نہیں ملی۔ لگتا ہے وہ پتہ ہی فرضی تھا۔ میں نے پوچھا، یہاں وہ کس کے پاس رہتی تھی؟ پروفیسر رحمانی نے بتایا، ایک نرس کے گھر میں رہتی تھی۔ نرس اپنی نوکری سے ڈسمس ہو گئی تھی۔ وہ اور اس کا شوہر شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ کوشش کے باوجود مجھے ان کا پتہ بھی نہیں مل سکا۔ پروفیسر رحمانی کی باتوں سے کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ گناہ گار بھی ہو سکتا تھا اور بے گناہ بھی۔ اس کی بے گناہی کا ثبوت وہ لڑکی ہی دے سکتی تھی جس نے اس پر الزام لگایا تھا، مگر وہ کہیں مل نہیں رہی تھی۔ اس سے یہ شک بھی پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے پروفیسر کو کسی سازش کا نشانہ بنایا گیا ہو۔ سازش کا خیال ذہن میں آتے ہی دھیان نارائن پوری کی طرف چلا جاتا تھا۔ وہ پروفیسر کا رقیب روسیہ تھا اور ویسے بھی اوباش مشہور تھا۔ اس سے کبھی کسی بھی چھوٹے یا بڑے جرم کی توقع کی جا سکتی تھی۔ میں نے پروفیسر کو کوریدا تو اس نے بھی خیال ظاہر کیا کہ ممکن ہے یہ چکر نارائن پوری کا چلایا ہوا ہو۔ میں نے پروفیسر سے کہا کہ وہ اپنے طور پر اس اینگلو انڈین لڑکی کی تلاش جاری رکھے، میں نارائن پوری سے سن گن لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ چند روز بعد کی بات ہے، میں نے اپنے 2 کانسٹیبلوں کو بھیجا کہ وہ نارائن پوری کو تھانے لے آئیں۔ کانسٹیبل 1 گھنٹے بعد خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ نارائن نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تمہارے تھانے دار کا غلام نہیں ہوں کہ ہر دوسرے تیسرے دن حاضری لگواتا رہوں۔ میں نے یہ سب کچھ بڑے صبر و تحمل سے سنا اور تھانے سے اٹھ کر بذات خود اس کے پتے پر جا پہنچا۔ وہ ان دنوں شہر کے ایک بدنام ہوٹل میں کمرہ لے کر رہ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس ہوٹل میں ہر ناجائز کام ہوتا ہے، مگر ہوٹل کا مالک ایک اعلیٰ سرکاری افسر کا بہنوئی تھا، لہٰذا وہ پولیس کی ناک کے نیچے سب کچھ کر رہا تھا۔ اس کا نام تو کچھ اور تھا، مگر سب اسے ماسٹر تارا سنگھ کے نام سے پکارتے تھے۔ میں ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوا تو پورا حال تمباکو اور چرس کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ بہت سے غنڈہ صورت اوباش افراد یہاں وہاں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میں سادہ لباس میں تھا، اس کے باوجود 1-2 افراد نے مجھے پہچان لیا۔ میں سیدھا اس میز کی طرف گیا جہاں نارائن پوری 4 دوسرے مشٹنڈوں کے ساتھ بیٹھا تاش کھیل رہا تھا۔ وہ بڑی آزادی سے شراب بھی پی رہے تھے۔ ان دنوں مشرقی پنجاب میں میزوں پر ایسے ہی کھلے عام ماں نوشی ہوا کرتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی
نارائن اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ حال میں موجود لوگ بھی سمجھ گئے کہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ میں نے نارائن پوری کے سامنے پہنچ کر کہا، کیوں بھائی، تم زیر تفتیش ہو اور میں نے تمہیں تھانے بلایا تھا۔ وہ بولا، تھانے دار، تھانے بلاؤ گے تو بڑا پچھتاؤ گے۔ میں نے کہا، اچھا، تم نے جو سانپ نکالنا ہے آج نکال ہی لو، میں تمہیں تھانے لے کر جاؤں گا۔ وہ زہر خند لہجے سے بولا، تم جیسے بڑے مر گئے ہمیں تھانے لے جاتے۔ میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، جہاں دوسرے مرے ہیں مجھے بھی مار دو، میں بھی اسی لیے آیا ہوں۔ نارائن کا ایک ٹھگنا ساتھی جس کا قد 4 فٹ سے زیادہ نہیں تھا اور آنکھوں میں تیز چمک تھی، کرسی پر پاؤں رکھ کر بولا، بڑی اکڑ ہے بھائی اس مسلح میں۔ ایک دوسرا ساتھی بولا، آج پھر اپنے رشتہ داروں کو باہر کھڑا کر آیا ہوگا۔ نہیں، آج اکیلا آیا ہوں، میں نے کہا، اور تھانے دار بن کر بھی نہیں آیا، عام بندے کی طرح آیا ہوں۔ لڑنا چاہتے ہو تو دل کھول کر لڑ لو، پولیس مقابلے کا کیس نہیں بناؤں گا، اور ہندو مسلم فساد کرانا چاہتے ہو تو وہ شوق بھی پورا کر لو۔ نارائن گرج کر بولا، ہندو مسلم فساد تو پھر ضرور ہوگا، اور یہ آگ بھڑکنے کے ذمہ دار تم ہوگے۔ تمہیں سرکار نے وردی اس لیے نہیں دی تھی کہ ہندو جاتی کو ذلیل کرنے کا ٹھیکہ لے لو۔ تم نے پروفیسر رحمانی کے ساتھ مل کر ایک ہندو لڑکی کو مسلمان ہونے پر مجبور کیا اور اسے اپنے گھر میں ڈالا۔ جب اس نے تمہارے شکنجے سے نکلنا چاہا تو اسے اتنی بے دردی سے مارا گیا کہ اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ تم نے ہماری جاتی کے منہ پر کالک ملی ہے، ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور اب وہ لڑکی بھی تمہارے پاس نہیں رہے گی۔ اس کے ساتھی نے چیخ کر کہا، تو اس کتے بدکار پروفیسر کا طرفدار بن کر آیا ہے نا؟ تیرا ایسا حشر کریں گے کہ پورے شہر کو نصیحت ہوگی۔ اس نے نصف بھری ہوئی بوتل گھما کر میرے سر پر ماری۔ بوتل میرے کندھے کو چھوتی ہوئی ایک دوسری میز پر گری۔ میں نے نارائن کے منہ پر بھرپور گھونسا مارا، وہ پشت کے بل میز پر گرا۔ اس کے ساتھی مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں بھی پوری طرح تیار تھا۔ میں نے ان میں سے 2 کو سخت قسم کی چوٹیں لگائیں اور تیسرے ٹھگنے کو پوری قوت سے دھکیل کر دیوار پر دے مارا۔ نارائن ایک کرسی لے کر مجھ پر حملہ آور ہوا تو میں نے ایک چھوٹی میز کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا اور نارائن کا وار بچانے کے بعد اس کی پسلیوں پر ایسی ٹھوکر ماری کہ وہ بل بلاتا ہوا دور جا گرا۔ یہ سارا جھگڑا میں نے جان بوجھ کر مول لیا تھا اور اس کی ایک خاص وجہ تھی، مگر میرا مقصد پورا ہونے سے پہلے ہی حال کی بتی چلی گئی اور ہر طرف چیخ و پکار ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد جب دوبارہ روشنی ہوئی تو حال کباڑ خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف ٹوٹی ہوئی کرسیاں، الٹی ہوئی میزیں اور برتن پڑے تھے۔ یوں لگتا تھا چند لمحوں میں جنوں کا قافلہ یہاں سے گزر گیا ہے۔ مجھ سے دھینگا مشتی کرنے والے 4 افراد نارائن سمیت غائب ہو چکے تھے۔ اس واقعے کے ٹھیک 3 گھنٹے بعد رات کے 9:30 بجے ایک کار تھانے کے دروازے پر آ کر رکی۔ اس میں باج بھائی 3 دوسرے افراد کے ساتھ برآمد ہوا اور سب تیز قدموں سے میری طرف بڑھے۔ ان کے قدموں کی تیزی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی اہم خبر ہے۔ باج بھائی کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے اندر آتے ہی کہا، غضب ہو گیا انسپکٹر، روبینہ کو میرے گھر سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ کب؟ کیسے؟ ابھی کوئی آدھ گھنٹہ پہلے۔ میں روز سونے سے پہلے ایک دفعہ اسے ضرور دیکھتا ہوں۔ آج اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے کھولا نہیں۔ اندر بتی بھی جل رہی تھی، ورنہ میں سمجھتا کہ شاید وہ سو گئی ہے۔ کھڑکی سے جھانکنے کے لیے کمرے کی پچھلی طرف گیا تو وہاں کھڑکی چوپٹ کھلی تھی اور کھڑکی سے باہر روبینہ کا ایک جوتا پڑا تھا۔ پھر مجھے اس کے کان سے گرا ہوا ایک جھمکا نظر آ گیا۔ یہ دیکھیے، یہ رہا وہ جھمکا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک طلائی جھمکا میرے سامنے رکھ دیا۔ بلا شبہ وہ روبینہ کا ہی تھا۔ میں نے کہا، باج بھائی، آپ بڑی حیرت ناک بات بتا رہے ہیں۔ بھرے پورے گھر سے ایک لڑکی اٹھا لی گئی اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ ابھی تو کچھ زیادہ وقت بھی نہیں ہوا ہے۔ کہاں تھے آپ سب لوگ؟ کہیں وہیں کچھ نہیں انسپکٹر، باج بھائی نے میری بات کاٹی۔ جو کرنا ہے جلدی کرو، ورنہ معلوم نہیں وہ بیچاری کہاں سے کہاں چلی جائے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف میں ہوں گا۔ میں اسے پناہ دے کر اس کی رکشا نہیں کر سکا۔ مجھے تو یہ سب کچھ اس مورخ نارائن کا کام لگتا ہے۔ صرف 1 گھنٹہ پہلے میں نے اسے اپنی گلی سے گزرتے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ 3-4 لڑکے بھی تھے، سارے کے سارے بری صورتوں والے۔ اگر وہ روبینہ کو لے گئے ہیں تو بھگوان جانے اس کے ساتھ کیا کریں۔ تم ذرا جلدی کرو۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، گھبرائیے نہیں باج بھائی، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ کم از کم صبح تک وہ بالکل محفوظ ہے۔ کیا مطلب؟
تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس لیے باج بھائی کہ روبینہ ابھی آپ کے گھر میں ہی ہے۔ میرے گھر میں؟ وہ کیسے؟